امام کو ماننا آسان ہے، امام کی ماننا مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو اپنے آپ کو اس دنیا سے کاٹنا پڑتا ہے کہ جو اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، گرفتار ہے۔ یہ مجلس یہی ہمیں ایک اپرچونٹی دیتی ہے، ہمیں ایک آپشن دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی دنیا سے الگ کریں اور امام کی خدمت میں پہنچیں۔ اور یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال خود سید الشہداء کا ہے، یہ کمال خود ان کے اپنے سجدوں کا ہے جس نے ہمارے قلوب کو بھی جوڑا ہوا ہے۔ امام تک پہنچنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، ایک امت سازی کی ضرورت ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے انفرادیت یعنی انڈیویجول اپنے آپ پر کام کرے اور پھر اس کے اثرات اپنی سوسائٹی پہ مرتب کرے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ کروں نہ کروں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوسائٹی کشتی کی طرح ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ ایک شخص بھی اگر اس میں کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے جس سے کشتی میں پانی آنا شروع ہو جائے، کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تو اگر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں کہ جو انسانیت کو نقصان دے رہا ہے، جو سوسائٹی کو نقصان دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص بولے کہ مثلا میں کچھ گناہ انفرادی ہیں، انسان خود کرے، اکیلا کرے، خدا اس کا حساب، خدا سارے چیزوں کا حساب کرتا ہے، لیکن ایک شخص کا گناہ ایسا ہے کہ بس وہ الگ تھلگ کرتا ہے۔ کچھ گناہ معاشرے کو اثر انداز کرتے ہیں، معاشرے کو لفلک، مثلا معاشرے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جائے۔ اب یہ جھوٹ بولنا میرے ذات کے لیے شاید ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ بولا، لیکن معاشرے میں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہو، تولنے میں جھوٹ، بیچنے میں جھوٹ، بات کرنے میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، تو یہ پورے معاشرے کے لیے یہ گناہ جو ہے وہ عذاب بن جائے گا۔ معاشرے میں رشوت ہو، معاشرے میں کرپشن ہو، معاشرے کے اندر فساد اخلاقی ہو، جیسے کوئی خاتون کہے کہ میں بے حجاب ہوں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کا ایک کا بے حجاب ہونا کئی لوگوں کو گناہ کی طرف بھی ملوث کر سکتا ہے۔ سیکولر معاشرہ تو یہ کہتا ہے بھائی لوگوں کو یا خود مردوں کو اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے، حیا کا تعلق انسان کی باطن سے ہے، حیا باطن میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی با حیا شخص ہے تو اس کا ظاہر بھی اس کا اظہار کرے گا کہ ہاں یہ شخص با حیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال، تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ بھی کروں معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ معرفت حاصل کریں، آپ نیکی کی طرف بڑھیں، لیکن زمین آپ کو گریوٹی کی فورس نیچے کھینچے گی، کھینچ رہی ہے۔ تو گناہ، دنیا کے رابطے، دنیا کی کنیکشنز، مال اور دولت، یہ سب انسان کو کھینچنے کے لیے۔ حلال اپنی جگہ پر ہے، ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ ہم ان چیزوں سے جڑے رہیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اسی دنیا میں غرق ہو جائے گا، امام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، انبیاء، قرآن، داستانیں گواہ ہیں، کتنے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، کتنے لوگوں نے ائمہ کا ساتھ دیا، کیوں نہیں ساتھ دیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ عبرت کسے کہتے ہیں کہ انسان گزشتہ سے میسج لے، عبرت لے کہ میں وہ کام نہ کروں۔ بہت سارے لوگ ایک راستے سے آ رہے ہیں، راستہ خراب ہے، گڈھے ہیں، گاڑی کو نقصان ہو رہا ہے یا دیر ہو رہی ہے، خوب انسان پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے، تو وہ کیا کہتا ہے بھئی یہاں سے مت آئیے گا۔ اس کے باوجود اگر آپ آ جائیں تو آپ نے عبرت نہیں لی اس کے پیغام سے۔ عبرت یہی ہے کہ میں اس جگہ سے نہ گزروں۔ تو تاریخ کے جو واقعات ہیں، خاص طور پر کربلا کے اطراف کے جو واقعات ہیں، بصرہ کے حالات، کوفہ کے حالات، مکہ کے حالات، یہ حالات کیا ہیں؟ یہ عبرتیں ہیں کہ کیوں نہیں لوگوں نے امام کا ساتھ دیا، کیوں نہیں؟ امام کو پہچانتے نہیں تھے کیا؟ پہچانتے تھے۔
جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے۔ کوفہ تو مولا متقیان کی حکومت کا پائے تخت تھا، کیپٹل تھا، پھر کیا ہوا؟ یہ چیزیں جہاں پر ہم صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ جس سے آپ معرفت حاصل نہیں تھی، نہ، بہت ساری چیزیں انوالو ہیں۔ جہاں انسان کا اپنا نفس ہے وہاں پر دشمن بھی ہے، دشمن کی پلاننگ بھی ہے، دشمن کا کام بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو کاٹ کر بھی اگر کوئی امام تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت صحیح رکھتا تھا، اس نے اپنے عمل کو اپنے امام سے جوڑ کے رکھا تھا۔